बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। शादी किसी की हो या अपनी बच्चों की हो, हमेशा ही बड़ी अहम होती है, खुशी वाली होती है। पर वो बच्चियाँ जिनकी शादी लेट हो रही होती है, ये पूरे घर के लिए मसला बन जाता है। ये बच्चियाँ पाकिस्तान में हों, पाकिस्तान से बाहर हों, दोनों सूरतों में घर वालों के लिए आजमाइश बन जाती है। मेरे पास बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी आती हैं जो अपनी बेटियों को फिर साथ लेके आती हैं, और साथ वो बोझ होता है जो उनकी रिजेक्शन का उन बच्चियों ने अपने कंधों पे उठाया हुआ होता है। मैं आम तौर पे ऐसी बच्चियों को जो फौरी मशवरा देता होता हूँ कि अगले 1 या 2 माह रिश्ता दिखाना बंद कर दीजिए, इसलिए कि जिस चीज़ की वजह से रिजेक्शन हो रही है, जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करोगे तो नया घर, चाहे वो बिल्कुल अपना हो किसी और का, जब भी वो आएंगे तो एक रिजेक्शन का और बोझ आपके दिल पे, आपके सीने पे, आपके कंधों पे, आपके सर पे आ जाएगा। तो डोंट कलेक्ट फेलियर्स, डोंट कलेक्ट रिजेक्शंस। जब भी बच्ची के दिल में वो बोझ बढ़ता जाएगा, उसका इंटरेस्ट कम होता जाएगा। यानी जब भी मेहमान आएंगे, इफ़ शी इज़ नॉट विलिंग, तो आमतौर पर उसका जो पूरा तर्ज अमल होगा, उसका जो उन लोगों से बात करने का मामूल होगा, उसमें एनर्जी नहीं होगी, ज़ीरो। तो कोई डेड लड़की को लेने क्यों आएगा? उसकी चेहरे पे एनर्जी नहीं है, उसकी आंखों में रोशनी नहीं है, और जो उसने पहना है बिल्कुल उसने, जैसे होता है ना, टूटे हुए दिल के साथ और पुशमुर्दगी के साथ, ये ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है। ना अच्छा कलर पहना, ना अच्छा जूता पहना, तो अब उसे जानती है मैं तो रिजेक्ट हो जाऊंगी। तो जब वो आती है, आके कुछ देर बैठती है, अगर उससे कोई पूछ ले तो उसकी जो वॉइस क्वालिटी निकलती है वो भी खाने वाली होती है। यानी इतनी श्रूड, तेज़, उसमें कर्टसी मिस होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 12-13 सालों में मैंने, ख़ास तौर पे जब से पलोसस मिशन में मैं बैठता हूँ और मुख्तलिफ़ पोजीशंस के लिए लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं। आप सोचिए कि कई लाख ये होती हैं पोजीशंस, ग्रेड 17 की, 18 की। वहाँ आने वालों को, उनके मिजाज को, उनकी टेम्परामेंट को, उनकी मुस्कुराहट को, उनके गुस्से को, उनकी डिप्रेशन को, इवन उनकी जो आने का अंदाज़ है, उनके कपड़े, एक एक चीज़ को हम जज कर रहे होते हैं कि कल इसने ऑफिसर बनना है तो ऑफिसर बन के कैसा लगेगा। तो अगर बुरा ऑफिसर होगा तो ऑफिसर बनाने वालों को गाली पड़ेगी कि किस जाहिल को इस पोजीशन पे बिठा दिया। शी डजंट डिज़र्व उस पर बैठने का, उसका मैनरिज्म नहीं है, उसको जिस तौर पे अपनी जॉब को कैरी करना चाहिए उसको नहीं आता। तो जब भी कोई माँ या बहन या अजीज़ें 2-3 लोग मिल के आते हैं किसी लड़की का रिश्ता देखने, तो आम तौर पे जो माएँ हैं पहले बुड़बुड़ करती हैं, चिड़चिड़ करती हैं, इतने सारे लोग क्यों आ गए, रिश्ता उसका है, बहन आ गई, साथ बहनोई भी आ गया, साथ भाई भी आ गया, भाभी भी आ गई, वो कहते हैं हमने लड़की देखनी है। अल्लाह के बंदो, वो लड़की नहीं देखेंगे तो क्या देखेंगे? आपके घर की ईंटें गिनेंगे क्या? जब भी आप बाज़ार जाते हो, कोई चीज़ अपने लेनी होती है, फ्रिज लेना है, एसी लेना है, तो आप उसको देखते हो, कंपनी देखते हो, पसंद नहीं आती, कहीं कीमत का फ़र्क होता है, कहीं लुक का फ़र्क होता है, कहीं एबिलिटी का, कहीं उसकी टेंडेंसी का फ़र्क होता है, कहीं खर्चे का फ़र्क होता है। तो एक एक एबिलिटी को आप पहले से सोच के गए होते हैं कि मुझे सर्दियों में इसमें से गर्म हवा भी चाहिए, तो अब हर एसी आपका काम का नहीं होगा, आप ऐसा चाहोगे। मुमकिन है जो लड़की देखने आए वो जो चाहते हों कि उनकी नस्ल बहुत नरम और सॉफ्ट हो, तब उन्हें बदतमीज़ लड़की नहीं चाहिए, रूड नहीं चाहिए, और एरोगेंस तो बिल्कुल नहीं चाहिए। जो मिजाजन होती है, मिजाजन, वो तो कतई नहीं चाहिए। अच्छा, लड़की जो बार बार रिजेक्ट हो रही है, मिजाज किस बात का दिखा रही है? इसका मतलब है या तो वो सांवली है, या उसके चेहरे में या लंबा ज़्यादा है या बड़ा ज़्यादा है, या उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, या उसकी वॉइस में कोई प्रॉब्लम है। और अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो फिर इसका मतलब है आपके वज़न में प्रॉब्लम है। आपका वज़न जितना आपका कद है उसके मुताबिक होना चाहिए। लड़की का वज़न जब भी 40 से ऊपर जाएगा तो उसके बाद उसके लिए मसाइल पैदा। अगर तो कद उसका 6 फुट है तो ज़ाहिर है उसके लिहाज से वज़न आप उसके जिस्म में तकसीम हो जाएगा। लेकिन 5 केजी भी वज़न ज़्यादा हुआ तो आपकी पूरी शेप बदल जाती है। जब शेप बदलती है तो सामने वाले कोई गोश्त का पहाड़ लेने तो आए नहीं है। इनफैक्ट किसी भी बरादरी के हों, गोश्त का पहाड़ तो कोई भी लेके नहीं जाएगा। तो जो मैं आमतौर पे सजेस्ट करता होता हूँ
کہ اپنی بچی کے اگلے 2 ماہ اس بات پہ لگا. اچھا بچیاں نہیں مانیں گی, ہم نے ڈائٹنگ سے کبھی آپ پتلے نہیں ہوتے, ورزش سے بھی پتلے نہیں ہوتے, یا فوڈ سے پتلے ہوتے, پورا آپ کا پیکج بنتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ سے آپ بات کیجئے, ڈاکٹر نوشین سے, ان سے اپنا کیجئے. ابھی چند روز پہلے ایک 41 پہ ایک خاتون تھی, اس وقت خاتون تھی, انہوں نے کوئی 4-5 ماہ لگے ان کے, ماشاءاللہ ابھی ان کی شادی ہوئی ہے. لٹرلی اس کی تصویریں ڈاکٹر صاحبہ نے دکھائی, میں بھی نہیں پہچان پایا. پھر ان کی والدہ اور ان کی بھابھی اتنے سارے تحفے لے کے آئے, وہ کہتے تھے پورے خاندان میں سے کوئی نہیں پہچان پایا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو ایک زمانے میں پوری پہاڑی تھی گوشت کی, ابھی شی واز جسٹ نارمل لکنگ لائک اے گرل. اچھا وہ لڑکیاں جو بہت پڑھی لکھی ہیں, ان کا مزاج نارمل نہیں ہوتا, ٹھکانے پہ نہیں آتا. اگر آپ کو یہ تہذیب نہیں ہے کہ جو آنے والی ہیں دے آر مور امپورٹنٹ نہیں ہے, دے آر دا موسٹ امپورٹنٹ, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ان کی آنکھوں کو بھلی لگی ہیں یا نہیں لگی. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ گھر جا کے گھر والوں کو آپ کے حق میں جو بھی کلمہ خیر کہنا ہے انہوں نے کہنا ہے. اگر انہوں نے کہا ریجیکٹڈ تو اب یو آر ریجیکٹڈ. سو ان پہ ڈل جانا چاہیے. آپ کی ڈگری دھری کی دھری رہ گئی ہے, ڈگری ہوتے ہوئے بھی شادی نہیں ہو رہی. ہمارے میچ مبارک میں بہت سارے ایسی بچیوں کے رشتے ہیں کہ جو کافی لیٹ ہو گئی ہیں, اور جب ان سے میں پوچھتا ہوں کہ بیٹا آپ اتنے لیٹ کیوں ہوئے, 1 سال 2 سال 7 سال لیٹ ہو گئے ہو, تو ان میں سے کچھ ہیں جو عقل جن پہ پاس ہوتی ہے اور اس کا ونڈو کھل جاتی ہے, تو وہ کہتی ہیں کہ یہ جو ہم نے ایٹیچیوڈ دکھایا اس وجہ سے ریجیکٹ ہوتی نہیں. کچھ لوگ آ کے پوچھتے ہیں کام آتا ہے. اچھا آپ اگر کام نہیں آتا اور پڑھی لکھی ہیں تو یہ عزت والی بات نہیں ہے, بے عزتی والی بات ہے. اس بیچ میں جب آپ کی ڈگری مکمل ہوئے, 2 سال ہو گئے, 2.5 سال ہو گئے, آپ کو پورا خاندان کا کام آپ کو آنا چاہیے, آپ کو برتانا آنا چاہیے, مہمان بھگتانے آنے چاہیے, خود اپنے آپ کو اس بیچ میں بہترین رکھنا آنا چاہیے, کپڑے پہننے سے لے کے خود اپنے آپ کو کیری کرنا. ہمارے پاس ان دنوں لڑکیوں کے رشتے اتنے زیادہ ہیں کہ جو ہی لڑکے کو رشتہ آتا تو ٹھگ کر کے وہ ہو جاتا ہے. اب سوچئے کہ جن لڑکوں کے رشتے نہیں ہو رہے, سانولے ہیں, کالے پیلے ہیں, کچھ بھی مسئلہ ہے ان کے ساتھ, یہ ان کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے کہ فٹافٹ وہ کریں رابطہ, تاکہ رمضان میں ہمارا خیال ہے کہ جو اس وقت ہمارے پاس 150-200 بچیاں ان کے تو رشتے ہو جائیں. یعنی رمضان میں ہم لڑکیوں کے نئے رشتے ان کو کیٹر نہیں کریں گے, بلکہ کوشش کریں گے کہ جو میل سائڈ کی آئیں تاکہ ان کے لیے ایک اچھی خبر ہمارے پاس ہو جائے. اچھا بہت سے لوگ اصرار کرتے ہیں کہ جی آپ میچ مبارک میں سب کو ایک جیسا سلوک کرتے ہیں. ہاں جی بالکل ٹھیک بات ہے, چونکہ یہ سلوک ایک جنرلائز فارمولہ کے تحت ہوتا ہے. آپ ممبر بنتے ہیں اور میچ مبارک میں جا کے رشتہ آپ دیکھتے ہیں, آپ ہماری ٹیم کو بتاتے ہیں تو ہماری ٹیم اس کی ڈیٹیل آپ کو دے دیتی ہے. ان کا خیال ہے کہ ہمیں پرسنلائزڈ پیکیج چاہیے, ہمیں خصوصی توجہ چاہیے, تو اس کے لیے ہماری ٹیم نے ایک نیا پیکیج تیار کیا ہے. ایسے لوگ ان کے کیسز ہم صرف مہینے میں 4 لیا کریں گے, اور ان کی فیس ظاہر ہے باقیوں سے مختلف ہوگی. ان کی شادی کا ٹارگٹ کل 3 ماہ کے اندر ہر صورت میں یہ نمٹ جایا کریں گے. پہلے ہم عام طور پہ اس کا اناؤنس نہیں کرتے, اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ان کی جو رجسٹریشن فیس ہے, باقی رجسٹریشن فیس 4000 ہے, جو میرا خیال عید کے بعد 5000 ہو جائے گی. تو ان کا انشاءاللہ جو رجسٹریشن فیس ہے وہ 25000 ہوتی ہے. اور صرف ہم 4 کیسز جن کو ہماری ٹیم پیچھے لگ کے جیسے کہتے ہیں نا, لائک کسی کو اب ڈاکٹر چاہیے تو ان کو ڈاکٹر ہی ملے گا, کسی کو انجینئر چاہیے تو ان کو ویسا ہی رشتہ ملے گا, اور وہ ہم ان کو مینیج کر کے دیں گے اگلے 3 ماہ کے اندر. ہاں ان کی جو 25000 ہے یہ تو رجسٹریشن فیس ہے, لیکن جو 75000 ہے وہ ان کی شادی کی فیس. اس کے بعد جتنے مرضی وہ دینا چاہیں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ وہ ہے ایکسکلوسیو, جیسے آپ کہتے ہیں آپ کلاس, جن کو اپنی کلاس چاہیے. یہ آفر عام لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ ان کے لیے ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں اور جو اپنی سستی کی وجہ سے, اپنی سوشلائزیشن نہ ہونے کی وجہ سے رشتوں کو میچور نہیں کر پاتے. تو ہماری ٹیم انشاءاللہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرے گی. یہ رشتہ لڑکے کا بھی ہو سکتا ہے, لڑکی کا بھی ہو سکتا ہے, اور جن وجہ سے اب تک نہیں ہوا ہم کوشش کریں گے کہ اب تک ہم ان کو پرسنلائزڈ ان کی کاؤنسلنگ اور ان کی گرومنگ میں ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کریں گے, تاکہ ان کا جو پہناوا ہے, ان کا اٹھنا بیٹھنا, کم از کم ان کی جو وائس کوالٹی ہے اور ان کی جو باڈی لینگویج ہے
جو جو چیزیں ان کے لیے یوزفل ہوں گی بطور ٹول وہ انہیں بطور خاص جیسے جیسے میری ٹیم مجھے بریف کرے گی تو ہم ان کو انشاءاللہ اس والے معاملے میں بھی اسی پیکیج کے اندر ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے تاکہ یہ اپنی خوشکن زندگی کا آغاز جلدی کر سکے. اچھا خواتین و حضرات، ایک عقل کی اور مت کی بات تھوڑی سی اور بھی ہے، وہ یہ کہ لڑکی کے اہل خانہ یا لڑکی کے خاندان اگر رشتہ نہیں ہو رہا اور ڈیلے ہو رہا ہے تو پھر رشتوں کو ریجیکٹ کرنا بند کر دیجئے. چونکہ جب آپ ریجیکٹ کرتے ہو، انہوں نے کسی نے آپ کو سلیکٹ کر لیا اور آپ نے آگے سے ریجیکٹ کر دیا، تو اس کا مطلب ہوا اب آپ دانش مندی کا کام نہیں کر رہے. اگر تو لائن لگی ہوئی ہے آپ کے رشتوں کی، وہ بھی چاہتا ہے وہ بھی چاہتا ہے وہ بھی چاہتا ہے، دین یو ہیو دا ایج کہ آپ ریجیکٹ کر سکتے ہیں. پر اگر لائن بھی نہیں لگی ہوئی ہے اور پچھلے کئی سالوں سے آپ رشتے ضائع کر رہے ہو، تو پھر اب آپ کا رشتہ 19-20 پہ نہیں ہوگا، یہ 20-9 پہ چلا جائے گا. یعنی اس کا جو گراف ہے وہ کمپرومائزڈ ہوگا. جتنا آپ کمپرومائز کرنے میں ڈیلے کرو گے اتنا زیادہ آپ اور کمپلیکیشن میں چلے جاؤ گے. جو بنیادی چیز آپ نہیں سمجھ پاتے کہ اگر رشتہ وقت پہ ہونا ہوتا تو آپ کے ابا کے کوئی دوست گھر آ کے بیٹھ جاتے کہ میرے بیٹے کے لیے رشتہ چاہیے، آپ کی بیٹی بہت اچھی ہے، آپ کی اماں بہت اچھی ہوتی تو آپ کی اماں کی کوئی دوست کوئی عزیزہ آ کے لٹرلی ان کے جوتے گھس جاتے ہیں، ہمیں یہی بیٹی چاہیے ہمیں یہی چاہیے. پر یہ نہیں ہوا. جب یہ نہیں ہوا، تیسرا کام آپ کے ساتھ بھی ہوا، آپ کا رشتہ براہ راست بھی کہیں سے نہیں آیا، جہاں سے پڑھتے تھے جہاں سے آپ کام کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے 3 بڑے ایریاز ہیں، تینوں گرے ایریاز میں چلے گئے، تینوں وائٹ نہیں رہے. تو اب جب آپ کا معاملہ سیٹل نہیں ہے اور دن بدن نقصان ہو رہا ہے تو پھر بی پریکٹیکل، بی لاجیکل، بی ریزنیبل جو آتا ہے، اور تھوڑا 19-20 ہو بھی تو پھر پریشانی کے بنا اللہ کا نام لے کے اس کو کر لیا کریں. اللہ اس میں خیر ڈالنے والا. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.